اچھا یار چھوڑو ان سب باتوں کو چھوڑو. میں یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں، انجینئر صاحب نے صلح حسن کی جو شرائط لکھی ہیں صحیح سند کے ساتھ صرف ایک کتاب میں دکھا دیں، عربی عبارت بھیجیں، سند اس کی صحیح ہو، صرف ایک حوالہ دکھا دیں، پوری سند آپ بھیجیں، عربی عبارت بھی بھیجیں، اور یہ جو شرائط لکھی ہے انجینئر صاحب نے دکھا دیں. میں انجینئر صاحب کو سچا ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر انجینئر صاحب جو بات کریں گے میں اس پر اعتماد کر لوں گا. اور بتاؤ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ صرف یہ شرائط صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں. بھائی ساری آپ کو سندیں ملیں گی، بھائی ساری آپ کو سندیں ملیں گی، بھائی ساری آپ کو سندیں ملیں گی. پہلے نمبر پہ تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو باغی تسلیم کیا ہے. آپ ایک باغی کی ابھی جو ہے نا کر رہے ہو وکالت، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو باغی تسلیم کر لیا ہے، آپ نے کیا ہے، بالکل کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کی بھی سندیں آ جائیں گی انشاءاللہ، فکر نہیں کرو. لیکن یہ ایسا ہے کہ ہم نے جواب دیا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارا جواب کو غلط ثابت کریں. آپ ہمارے جواب کو غلط ثابت کریں. آپ بولیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی روایات صحیح نہیں ہے، بتائیں نا، نکالیں پیپر، کوئی کتاب نکالیں، کوئی حوالہ دیں ہم کو. اور آپ نے بھی تسلیم کیا ہے جنگ بندی ہو گئی تھی، جب ثالث بنا دیے جنگ بندی ہو گئی. جنگ بندی ہو گئی، اب بغاوت ختم. جب تک آپ جنگ دوبارہ ثابت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے تسلیم کر لیا. اب ان کو کس لحاظ سے باغی کہیں؟ کیا باغی کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم توہین کر رہے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہو. بھی ایک کام سرزد ہوا، پھر بعد میں وہ ختم ہو گیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی. اب اس کو کس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی سے کوئی بھی خطا ہوتی ہے اور بعد میں وہ سلسلہ وہ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو کس لحاظ سے اس بات کی نسبت کی جا سکتی ہے کہ اب بھی وہ اس کے اندر یہ غلطی موجود ہے؟ یار عجیب آدمی ہو. باغی کے ہاتھ پر آپ باغی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، ان بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پر. باقی جو شرائط آپ بتا رہے ہیں، شرائط دکھائیں آپ کسی صحیح سند سے کہ یہ شرائط انہوں نے جو بیان آپ نے کی ہے، یہ شرائط کس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت ہوتی ہے کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہے اور 8 کے دبیلا پھوڑا نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتا دیں پھر دبیلا پھوڑے سے کس کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کیسے ہوئی تھی، بتا سکتے ہیں آپ؟ شرائط کا وہ سند بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، ماننا آپ نے پھر بھی نہیں ہے. شرائط کا وہ سند بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، ماننا آپ نے پھر بھی نہیں ہے. وہ بہرحال انشاءاللہ سند بھی مل جائے گی آپ کو، بالکل. تو دوسرے نمبر پہ مجھے ایک بات بتائیں، جب حضرت امام حسین لڑے تھے تو ان کو کیا مل گیا تھا؟ جو یہ اکیلے کھڑے ہو کے حسن کو پھر کیا ملا؟ قتل کیا گیا، ان کو زہر دیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ان کو دفن نہیں ہونے دیا روضہ رسول کے اندر، تلواریں لے کے آ گیا مروان ملعون. ابھی آپ بولو گے اس کی بھی سند دو، ہاں؟ جب اس کی سند آئے گی پھر آپ بولو گے اس کی ابھی سند دو. پھر ان کو ادھر بقیع میں دفن کیا. ان لوگوں نے تو ان کے جنازے تک کو جو ہے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میری بات سنیں، بغاوت کی، بغاوت کر کے خلافت راشدہ کو ختم کیا، چالیں چل چل کے اور دھوکے بازیاں کر کے ایک امام برحق خلیفہ راشد کو معزول کروایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد خود تخت پہ بیٹھ گئے، معافی ملی تھی ان کو فتح مکہ کے موقع پہ. جن کے باپ دادا کو مولا علیہ السلام نے تلواروں کے ساتھ مار مار کے اسلام میں داخل کیا، وہ لوگ جناب اسلام کے راہبر بن کے بیٹھ گئے. اور جو کچھ بعد میں انہوں نے کیا اسلام کے ساتھ وہ بھی ابھی آگے آتا جائے گا. ماننا شاننا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ بات وہی ہے، بات وہی ہے، بات ادھر جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، اس کا بڑا مسئلہ ہے.
یہ نہیں سچ کو تسلیم کرنے دیتا سامنے دیکھ کے بھی. یہ جو سینے سے تھوڑا نیچے ہے اور ناف سے تھوڑا اوپر یہ جو تھوڑا سا جسم کا حصہ ہے نا، یہ جس کو پیٹ بولتے ہیں، یہ بہت ظالم چیز ہے. یہ حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتا، نہیں تو حق تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. سر اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ امام ابو داؤد نے حدیث نمبر دیکھ لیا ہے آپ نے، صحیح سند کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ادھر ادھر مت بھاگیں، پہلے اسی پر بات ہوگی کہ جو شرائط لکھی ہیں انجینئر صاحب نے صحیح سند کے ساتھ یہ ساری شرائط ثابت کریں. جی آپ نے جو پہلی بات کی تھی نا، اس کے مطابق میں نے وہ کہا تھا نا کہ خلیفہ کہاں نہیں ہونا تسلیم، یہ دیکھیں نا، وہی بتا رہا ہوں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. صبح بات کریں گے کیونکہ اب کافی دیر ہو گیا، ہم نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبح انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے ساتھ، اوکے. اے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہو. یعنی اتنی سمجھ جتنی تمہیں سمجھ ہے اتنی ان کو سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے صلح کر لی تھی، بیعت کر لی تھی، اتنی ان کو نہیں سمجھتی کہ نعوذ باللہ چل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا نظام انہوں نے نعوذ باللہ تباہ و برباد کر دیا. یہ سارا کچھ جو آپ فتوے لگا رہے ہیں ان کو نہیں سمجھتی. آج آپ کے دور میں اس طرح ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اس طرح کیا تھا، آپ بیعت کرتے. کچھ حیا کرو. یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کر رہے ہو در حقیقت. صبح آ جائے گا حوالہ انشاءاللہ، صبح انشاءاللہ تعالیٰ حوالے آ جائیں گے. ہم محنت مزدوریاں کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ساتھ میں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں. تو حوالے صبح انشاءاللہ حوالے آ جائیں گے، آپ فکر نہیں کرو. بالکل آپ کو آپ کی تسلی ہوگی، لیکن وہ آپ نے ماننا نہیں ہے. پھر بھی آپ کے پاس بہت تسلے ہوتے ہیں، کیونکہ میری بھی ساری زندگی جماعتوں کے ساتھ ہی گزری ہے. انہیں کوئی کسی کا سپاہی، کوئی کسی کی سپاہ بنا ہوا ہے، میری بھی زندگی انہیں کے ساتھ گزری ہے. مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس تکسلے ہوتے ہیں پھنسانے کے. وہ حوالے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، بالکل ملیں گے. چلو آپ نے یہ ابھی تک تسلیم کر لیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، یہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے. تو باقی بھی آپ کرو گے انشاءاللہ تسلیم، یہ بھی آپ مان جاؤ گے، صلح کی شرائط بھی آپ مانو گے. ابھی تو ہم نے آپ کو بیلا پھوڑے تک لے کے جانا ہے، ادھر ہی نہیں بس کرنا، ابھی تو بہت دور تک جانی ہے بات. تو آپ بھی ابھی سو جاؤ. چلو آپ تو نہ بھی سو گے تو آپ کا تو مشکل نہیں ہے، تو ہمارا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. تو صبح انشاءاللہ بات ہوگی. اب کوئی اور بات نہ کرو ادھر ادھر کی. مجھے پتہ ہے آپ نے بھاگنا ہے ادھر ادھر، کبھی ادھر ہاتھ پاؤں آپ نے مارنے ہیں، لیکن یہ میرا طریقہ نہیں ہے. صلح حسن کی شرائط صحیح سند کے ساتھ دکھائیں جو انجینئر صاحب نے لکھی ہے. یار میں اس حدیث پر بھی بات کر سکتا ہوں اور ابھی بھی کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں مطالعہ کروں گا پھر بات کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے اس پر تحقیق کی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں پہلے صلح حسن کی جو شرائط ہے نا انجینئر صاحب نے لکھی ہیں صحیح سند کے ساتھ، کسی ایک کتاب میں آپ ثابت کریں یہ شرائط. بھائی بالکل دکھائیں گے، کوئی منع کیا ہے؟ آپ ایک بات پہ اڑ گئے ہو کہ جی مجھے صلح حسن دکھاؤ، مجھے صلح حسن دکھاؤ. دکھائیں گے. یہ آپ لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جو جواب 1 2 3 بار نہ آئے اسی پہ اڑ جاؤ، بس اسی پہ اپنی بحث جو ہے نا جاری رکھو، ٹھیک ہے. وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. اور جب میری بات سنیں، آج کا رافضی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا، اس کو آپ کافر بولتے ہو، تو اس کو کیا بولو گے جس نے خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکالی تھی اور پوری خلافت کو ہی تسلیم نہیں کیا؟ بتائیں نا. رافضی کو تو شیعہ آپ بولتے ہو، ان کو کیا بولو گے جنہوں نے خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا بالکل ہی، بلکہ تلوار لے کے نکلے خلافت کے خلاف؟ یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ جنگ بندی ہو گئی تھی. اب اس کے بعد آپ صحیح سند کے ساتھ ایک حوالہ پیش نہیں کر سکے کہ جنگ بندی ہونے کے بعد پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہو اور لشکر لے کر میدان میں آئے ہوں. آپ صحیح سند کے ساتھ ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتے. تو وہ بغاوت والا سلسلہ تو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے. یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی، بیعت انہوں نے کر لی، خلیفہ تسلیم کر لیا اور امیر المومنین تسلیم کر لیا. پھر 20 سال تک امیر المومنین رہے، کبھی بیعت نہیں توڑی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رہے، کبھی بیعت نہیں توڑی، اظہار بھی کبھی نہیں کیا. کوئی ثبوت نہیں ہے کبھی اظہار کیا ہو کہ میں بیعت توڑتا ہوں یا یہ وہ شرائط پوری نہیں کر رہے، کبھی اظہار نہیں کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اگرچہ کچھ مسائل میں اختلاف رہا کچھ چیزوں میں، لیکن اس کے باوجود بیعت پر قائم رہے، بیعت کبھی نہیں توڑی. خیر سب سے پہلے آپ یہ شرائط صحیح سند کے ساتھ دکھائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. جی ایک بات پہ اڑ گیا ہوں تو صحیح جگہ پر اڑا ہوں. یہ انجینئر صاحب نے جو قوم کو بیوقوف بنایا ہے نا، ہر صفحے کے ہیڈر پر لکھا ہے بے سند ضعیف سند والی روایات فتنہ، اور اسی صفحے کے اندر یہ بے سند اور ضعیف سند والی روایات لکھ رہے ہیں. آخر یہ حقیقت پتہ چلے نا لوگوں کو، یہ بار بار میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں. باقی بہانے شانے کوئی نہیں، یہ آپ کے انجینئر کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے. پتہ چلے نا کہ اصول کے کتنے پکے ہو تم، یہ پتہ چل جائے گا نا ابھی جب صحیح سند کے ساتھ یہ شرائط لے کر آؤ گے. چلو لے آئیں گے انشاءاللہ،
لے آئیں گے، بالکل لے کے آئیں گے، یہ بھی لے کے آئیں گے، دوبیلا پھوڑے والے بھی لے کے آئیں گے، اور بھی بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ سو جاؤ، باقی انشاءاللہ کل بات ہوگی، ابھی ہوتی رہے گی۔ دوبیلا پھوڑے والی دلیل تمہاری نہیں بن سکتی، انجینئر خود مانتا ہے یہ دلیل نہیں بن سکتی، میں اس کا ثبوت دکھا دوں گا، لیکن سب سے پہلے وہ جو بات ہے نا صلح حسن کی شرائط صحیح سند کے ساتھ، سب سے پہلے یہ بات ہوگی، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو حوالے مل جائیں گے، اللہ آپ کو اور ہم کو ہدایت دے، تو اللہ کے سپرد ابھی سو جائیں، صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔